بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال کی ایک مختصر نظم جس کا عنوان ہے مذہب۔ مذہب کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہے راستہ جس پر انسان چلتا ہے، اور چونکہ مذہب ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریے کے تحت ہی انسان زندگی گزارتا ہے، تو اس لیے انہوں نے مذہب کے بارے میں ایک مختصر نظم کی ہے جس کے 3 اشعار ہیں۔ پہلا شعر: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قیاس کرنا، دو چیزوں کو ایک جیسا سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اقوام مغرب، اقوام قوم کی جمع ہے، مغرب یعنی یورپ کی قومیں۔ خاص خاصیت کو کہتے ہیں، اور خاص اور خواص اور خصوصیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک آدمی میں پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے، یا کسی ایک گروہ میں پائی جائے وہ چیز کسی اور میں نہ پائی جائے، اس کو کہتے ہیں خصوصیت۔ اچھا، خاصیت، ترکیب، بناوٹ۔ رسول ہاشمی حضرت محمد جو حضرت ہاشم کے اولاد میں سے تھے، یہ تو لفظی مطلب تھا۔ اب اس کا مفہوم سمجھیں۔ اس مختصر سی نظم میں علامہ اقبال مسلمان کو مخاطب، کیونکہ مخاطب تو علامہ اقبال ہے نا، خطاب کرنے والا، اور مخاطب مسلمان ہے، یعنی یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا فرق ہے۔ اگر زیر ہوگی تو اسم فاعل بنے گا، اگر زبر ہوگی تو اسم مفعول بنے گا۔ یعنی اب خطاب کرنے والا اقبال ہے اور جس کو خطاب کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، تو اقبال مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے اپنی ملت اور اس کی تعلیمات کا مقابلہ اقوام مغرب سے نہیں کرنا چاہیے، یورپ کی قوموں سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس محمد مصطفیٰ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تیرے پاس ان کی آل ہے، جبکہ یورپ کے پاس محمد و آل محمد نہیں ہے۔ تیرے پاس رسول کے سچے اصحاب ہیں، عمدہ اصحاب ہیں، جو ان کے پاس نہیں تھے۔ لہٰذا فرمایا، اس لیے کہا تھا کہ اپنی ترتیب و تنظیم کے اعتبار سے حضرت کی امت دنیا بھر کی دوسری قوموں سے قطعی مختلف ہے، خصوصیت کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، کیونکہ ہمیں اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی عطا کی ہے جبکہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا شعر: ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ ان کی جمعیت کا یعنی ان سے مراد یورپ والے، جمعیت ان کا اکٹھ کس پر ہے؟ ملک پر ہے، یعنی جو ان کا خطہ ہے اور جو ان کا خاندان ہے اس پر ہے انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور تیری جو قوت ہے، ٹھیک ہے، تیری جو طاقت ہے وہ مذہب سے مستحکم ہے، مذہب سے مضبوط ہے، قوی ہے، پاورفل ہے، اور تو جمعیت بن جاتا ہے۔ تیری جمعیت کا انحصار مذہب پر ہے، ایک نظریے پر ہے، ایک فکر پر ہے، ایک سکول آف تھاٹ پر ہے، جبکہ ان کا انحصار وہ ملک پر انحصار کرتے ہیں کہ جب تک ہماری حدود ہے یہ ہماری ایک قوم ہے نہ، جبکہ ہماری جو حدود ہے وہ پوری دنیا ہے، جہاں جہاں اسلام کے نظریے کے حامل لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، وہ ایک قوم ہے، وہ ایک قوت ہے۔ جس طرح آج کل وہ کل تھا حج کا اجتماع تھا، اور ایک لباس میں، ایک میدان میں، ایک آواز میں لوگ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروردگار ہم حاضر ہیں، پروردگار ہم حاضر ہیں، یہ کیا تھا کہ کوئی افریقہ سے آیا تھا، کوئی ہندوستان سے آیا تھا، کوئی پاکستان سے آیا تھا، کوئی ایران سے آیا تھا، کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی روس سے آیا تھا، کوئی چین سے آیا تھا، یعنی مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو لیکن وہ ایک قوم تھے۔ کیوں؟ کہ ان کا مذہب ایک تھا۔ ہماری جو قومیت کا دار و مدار ہے، ہماری جو قوت کا دار و مدار ہے، ہماری جو طاقت کا دار و مدار ہے، وہ مذہب پر ہے، اور یورپ کا جو ہے وہ مذہب پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ملک پر انحصار کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں رہتا ہے وہ ہمارا قومی ہے، وہ ہماری طاقت ہے۔
یا جو ان کی برادری کا ہے، ان کی قوم کا ہے، ان کے خاندان کا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوا، لب لباب یہ نکلا کہ ان کا جو قوم کا نظریہ ہے وہ جغرافیائی حد میں محدود ہے، ان کا قومی نظریہ محدود ہے، جبکہ ہمارا قومی نظریہ مذہب کی بنیاد پر ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ سبحان اللہ، یقین جانو ایسا خوبصورت مفکر سا کو اللہ عطا کیتا ہے کہ اگر انسان ان کلام کو سمجھ گنے اور اس تک پہنچ بنے تو ایسی اس دے وچ روانی، ایسی چاشنی، ایسی فکر، ایسی سوچ کہ کمال ہے۔ یقین تو وہ شاعر کہتا ہے کہ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا، یعنی دین کا دامن اگر مسلمان تو نے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، بکھر جائے گی، بے اتفاقی تجھ میں آ جائے گی، نا اتفاقی آ جائے گی، جس طرح آج کل ہے۔ دین نے تو کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن ہم نے دین کو چھوڑ کر، دین کی بات کو چھوڑ کر، قرآن کی بات کو چھوڑ کر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی چکرالوی ہے، کوئی قادری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج جو ہے وہ ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، کیونکہ ہم نے دین کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر تو نے دین کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر تیری جمعیت بھی نہیں ہوگی، تیری طاقت بھی نہیں ہوگی، تیری قوت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر تیری جمعیت چلی گئی، خدا نہ خواستہ تیری جمعیت رخصت ہو گئی، تو پھر تو ایک قوم نہیں رہے گا، تو ایک ملت نہیں رہے گا، تیرا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اقبال کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو سنیں، اس کو خدا را شیئر کریں۔ میں کسی ویوز کے چکر میں نہیں ہوں کہ میرے ویوز بنے، میرے شیئر بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، محمد وآل محمد کا صدقہ روزی مل جاتی ہے، قوت لا جموت ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اور اگر مجھ میں بات کرنے کی ابیلٹی ہے اور میں بات کر سکتا ہوں اور بات پہنچا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ جتنے تک میری حیثیت ہے، میری طاقت ہے، میں میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہ بھی صدقہ ہے، جو بھی عمل کرے گا تو مجھے قبر میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، قربانیاں قبول فرمائے، اور اقبال کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔